نحمدك الله ونشكرك إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو تدبیریں کی جا رہی ہیں، ہر طرف مسلمان پریشانی کا شکار ہیں. ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ظاہری اسباب کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا جائے، کیونکہ ہر مصیبت و پریشانی کا علاج اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کسی جماعت سے مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھا کرو. فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. دوستو، اگر حالات کا مقابلہ ان آیات کی روشنی میں کیا جائے، ثابت قدم رہا جائے، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، آپس میں جھگڑا نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے، تو یقیناً امت مسلمہ کے حالات بدلیں گے. کیونکہ امت مسلمہ کے حالات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہی بدلتے ہیں، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہی امت مسلمہ کی کامیابی کا راز مضمر ہے. آج امت مسلمہ کی پستی کے 3 بڑے سبب ہیں. نمبر 1، آج ہم غفلت اور لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین امت کہنے کے بعد ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اور تمہیں دنیا میں بسنے والے ہر فرد کے نفع اور نقصان کی فکر کرنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، لیکن آج ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. دوسرا پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم تعلیمی اور فنی میدانوں میں بالکل پیچھے رہ گئے ہیں. اور تیسرا سبب جو بڑا اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، قرآنی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن ادب، اچھے اخلاق اور دیگر احکامات کی ہمیں تعلیم دی ہے، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے. جبکہ امت مسلمہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرے. اسی کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے: گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. دوستو، وہ ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم وہ زندہ کتاب ہے، حکمت او لا یزالست قدیم، کہ جس کی حکمت لازوال اور قدیم ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بے ثبات از قوت اشگیرد ثبات، کہ جو آدمی فانی ہے وہ اس کی قوت سے ثبات حاصل کر سکتا ہے، بقا حاصل کر سکتا ہے. نسخہ اسرار تکوین حیات، یہ کتاب زندگی کے رازوں کا خزانہ ہے. اسی لیے آج میں اسی کتاب مقدس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے
اور ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی والدین کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہاں سے ہوں بھی مت کہو، اف تک مت کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ خوب ادب اور محبت کے ساتھ بات کرو۔ قرآن کریم عورتوں کے پردے کے متعلق ہمیں تعلیم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت، اپنے بناؤ سنگھار کو دکھاتی مت پھرو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور دیگر مومنین کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے اور اپنی چادریں ذرا اپنے سر سے نیچے اپنے چہروں پر بھی ڈال لیا کریں۔ قرآن کریم مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم اگر عورتوں سے کچھ مانگنے کی نوبت آ جائے تو اس کا بھی ادب سکھاتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ اور جب تم عورتوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہاں سے مانگو۔ قرآن کریم بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے پر زندگی گزارو، معروف طریقے پر زندگی گزارو، اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہو پھر بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بہت سی خیر رکھی ہو۔ دوستو، قرآن کریم سلام کا بھی ادب سکھاتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو اچھے پیرائے میں اس کا جواب دو۔ قرآن کریم جھوٹ سے روکتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ جھوٹی بات سے بچتے رہو۔ قرآن کریم کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنے سے روکتا ہے وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ قیاس آرائیوں سے بچو۔ قرآن کریم غیبت کرنے سے روکتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ قرآن کریم کسی کے عیب تلاش کرنے سے روکتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ قرآن کریم کسی پر عیب لگانے سے روکتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کسی پر عیب مت لگاؤ۔ قرآن کریم دوسروں کو برے نام سے پکارنے سے روکتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو۔ قرآن کریم دوسروں کا مذاق اڑانے سے روکتا ہے لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ کہ بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن کریم اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ تبارک و تعالی کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر کوئی وقتی پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جلد ہی اس کی پریشانی کو زائل کرنے والے ہیں۔ ان مع العسر یسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بھی سکھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا کہ اے ایمان والو تم اپنے خاص گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور اجازت لینے سے پہلے جب تک تم ان کو سلام نہ کر لو۔ قرآن کریم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور بندوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ قرآن کریم نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا نرمی سے بات کرو۔ قرآن کریم
چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلنا چاہیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جہالت والے لوگ ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. قرآن کریم اسی طرح دوسروں کا حق مارنے سے روکتا ہے. دوستو، یہ قرآن کریم کی مختصر سی تعلیم ہے، اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا